देखें, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आया है। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, ये आपके भले के लिए आई। हमारी बॉडी में जब डिप्रेशन आ जाता है तो माइंड इतना खबीस है कि ये हर तरह की बीमारी से मिलता जुलता सिम्टम बना के दिखा सकता है। वो उससे बहुत ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। इवन डॉक्टर भी धोखे में आए थे, अगर पता ना एंग्जाइटी का पेशेंट है, वो चक्कर खा जाता है, कहते नहीं इसके हार्ट ईसीजी करो, इसकी करवाएं। ज्यादा बहादुर नहीं बना जाता, ना बने, कुछ बहादुरी तो दिखाओ अल्लाह के बंदो। इसको एक्सेप्ट करें, इसको भुगतें। वो जो दर्द और तकलीफ और खौफ आपको आ रहे हैं, उनके दरमियान में कांपते हुए वजूद के साथ चलते हुए गौर करें कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। देन यू विल गेट योर आंसर, और मिलेगा जवाब आपको। और जवाब आपको पता क्या मिलेगा? कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आप अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं, अपनी तलाश शुरू करें, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं करना, कौन से इतने स्यापे वाला काम है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। कुरान पाक पढ़ना है, 1 रुकू 2 रुकू 3 रुकू, ज़्यादा पढ़ सकते, ज़्यादा पढ़ लो, गौर करके पढ़ लो। गौर करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, पढ़ना है। क्या जहन में तो चल रहा होगा कि ये मुझे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, चलने दो भाई, पढ़ो, जो लिखा है उसको पढ़ो। कुरान को बार बार पढ़ा जाए तो फिर विजडम आता है। याद रखिए, वहम में और विजडम में एक बाल बराबर लकीर का फर्क है, वो अकल का फर्क है। इमोशन में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलेक्ट में इमोशन नहीं होता। याद रखिएगा मेरी बात, विजडम के साथ आना होता है, वरना एक लम्हे में इंसान ओहाम और वसावस की खाइयों में गिर जाता है। औरतें हो, अगर बच्चे हैं पास, अगर हस्बैंड हैं, माँ बाप हैं, सजाए ना दो दूसरों को। अगर नफसियाती पेशेंट हो गए हो, देयर इज ऑलवेज होप। याद रखो मेरी बात को, देयर ऑलवेज वॉज, इज एंड विल बी वॉर। जंग हमेशा जारी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मलबे की ईंटें उठा उठा के दूसरों के सर पे मारोगे। कभी कभार गलती हो जाती है, आदमी उलट जाया करता है, लेकिन अपनी जात का इम्पैक्ट, अपना शैडो, अपनी अजियतों का तावान दूसरों की जिंदगियों के अंदर से ना खींचो, नहीं निकलेगा। लोग भाग जाएंगे छोड़ के, या दुआएं मांगेंगे कि आपसे जान छुड़ा दे अल्लाह। ऐसे ना करो। साइकोलॉजिकल पेशेंट होने में और साइकोपैथ होने में भी बहुत बारीक फर्क है। मॉडिफिकेशंस के ऊपर जिंदगी ना गुजारो। बच्चों को पाल रहे हो, एग्जाइटी होगी, फियर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ गए, भुगतो। अल्लाह पे यकीन क्यों छोड़ते हो? अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखो। बॉडी के अंदर हील करने की, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम कर रहा है पूरा। फॉर गॉड सेक, व्हाई डोंट यू पीपल डोंट नो अ थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट कैन हील इटसेल्फ। ट्रस्ट रखो अल्लाह पे, सब्र के साथ चलो। मेरे कहने पे कोई बंदा दवाई ना छोड़े, कोई औरत दवाई ना छोड़े। अपने स्कैट्रिस्ट के साथ मशवरा करो, और अगर वो मानते हैं उन्हें बताइए कि वी आर रेडी, वी विल फेस पेन्स। हम थोड़ा डर देख लेंगे, हम भुगत लेंगे। टेपरिंग से आओ, वो टेपरिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है। कोल्ड टर्की से आना है, अचानक छोड़नी है। अचानक छोड़ने से अपने स्कैट्रिस्ट के मशवरे से, मेरे कहने पे बलाएं अपने गले में ना डालो। अगर किसी के कहने पे डालोगे तो बाद में उसके गले जाके पड़ोगे। ऐसे ना करो, मेरी बात को एनालाइज करो, देखो, तोलो, परखो, जांचो, उसके बाद विजडम के साथ अपना डिसीजन करो। ये जिन लोगों को भी एंग्जाइटी है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को मौत का खौफ पड़ा हुआ है, जिन लोगों को वसवसे आते हैं, जिन लोगों को ओसीडी, ये आपका पेंडिंग है। इसको रीबाउंड करना पड़े, ये आएगा जब चीजों के शेल्टर में से बाहर आओगे तो ओले पड़ने हैं, ये आपके इंतजार में खड़े हैं। ये वो शेर हैं जो आपके घर के बाहर खड़े हैं और आप अंदर भागे हुए। कब तक छुपे रहेंगे अंदर? तो वॉरियर बनो, बाहर निकलो, होने को आओ, लेट्स फाइट, शो मी योर बेस्ट पंच। तो वो दिखाएंगे ना। एक बात की गवाही देता हूं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से नहीं मरेंगे आप। जिस बंदे ने मुकाबला करने की ठानी है, वो मायूस नहीं होता, वो जंगजू होता है। वो उसका हारना होता ही नहीं है। वो एक बंदा जहाद करने गया अल्लाह की राह में, वो मर गया, तो इससे बड़ी हार दुनिया में कौन सी? लेकिन अल्लाह के यहाँ शहादत पा गया, इससे बड़ा इनाम कौन सा है? मरते नहीं आप, सब फेक होता है, लेकिन होता रियल है। बॉडी मिमिक कर रही होती है। तो जो औरतें हैं वो सब्र के साथ चलें, अपने बच्चों पे अपना डिप्रेशन ना डालें, अपने खामदों पे, अपने माँ बाप पे डिप्रेशन ना डालें, सब्र के साथ चलें। और आज जो वीडियो अल्लाह करे मेरी लोगों तक पहुंचे, एजुकेट कर दिया है
کہ یہ ایسے ٹھیک ہوتا ہے. کتنی دیر تک ماتم کرنا ہے؟ اللہ کے بندو کتنی دیر تک پڑے رہو گے؟ کتنی دیر تک پست رہو گے؟ اٹھو. انف از انف. ویڈیو لگ گئی نا, آ گیا کان میں ڈیٹا پڑ گیا, الفاظ آ گئے, اب کوئی اللہ چاہتا ہے تو سنائی ہے نا. اٹھو, بہانے نہ بناؤ میرے سے نہیں کیا جاتا, میرا وہ سکیٹرسٹ ہے, میں جاتا ہوں تو اب میں بیٹھا رہتا ہوں سارا دن, میں لیٹا رہتا ہوں. نہیں لیٹے, کچھ نہ کچھ کرو, ملے گا. آرزو پالو, دعا مانگو کہ یا اللہ بیماری بھی کٹا, عزت بھی رکھ, کچھ نہ کچھ کماؤ. اور میں خدا کے بندو لیٹ کے بھی کام کیا ہے, یہ نہیں کہ بڑا عظیم آدمی ہوں. جب سر پہ پڑتی ہے تو کرنا پڑتا ہے, تو سر پہ پڑی سے نہ بھاگو. ایک تو یہ چیز. دوسرا, غلطیاں کھائیں گے آپ لوگ, اپنے گھر والوں سے الجھیں گے. ٹراما چل رہا ہے, ظاہر ہے جو آدمی اتنا اس طرح کے عذاب میں ہے, اس نے بیچارے نے کیا گھر میں شانتی, امن, پیس کا ماحول دینا ہے, تو الجھے گا, دھکے لگیں گے, لڑائیاں ہو سکتی ہیں. معافیاں مانگنی سیکھیں, دیر سے مانگنی سیکھ لو. سیکھو, لوگوں کو یہ بتانا سیکھو کہ مجھے ڈپریشن ہے. اعتراف ٹیکنیکل ہونا چاہیے, اعتراف نوسٹیلجک یا اعتراف نارسسٹ نہیں ہونا چاہیے, نیہلسٹ نہیں ہونا چاہیے. بتاؤ کہ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ, آئی ول میک اٹ بیٹر, میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا کر لوں گی, ابھی آئی ایم ان ٹربل, پلیز گیو می سم ٹائم. لوگوں سے ریکویسٹ کرو, اگلے دن دوبارہ لڑو, پھر ریکویسٹ کرو. جیسے اللہ سے معافیاں مانگتے ہو نا, اسی کی مثل اپنے پیارے جو آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی میں رہنا چاہ رہے ہیں, یا وہ جو آپ کے پیارے آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ کوئی پرابلم ہے, یہ فار ایور نہیں ہے, آپ کو دباؤ پڑ گیا اور آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے اللہ کے فضل سے. یو نیڈ سم ٹائم, اور وہ ٹائم لوگ آپ کو دیں, انہیں چاہیے. جو لوگوں کے گھر میں پیشنٹ ہیں, سائیکولوجیکل پیشنٹ, ان کو میں ایک بات بتا دوں, یہ فزیکل ڈیزیز ہے, یہ خالی یہ دماغ کی ڈیزیز نہیں ہے, یہ برابر بھگتتا ہے ساری چیز کو, اسی نے توان دینا ہے سارا, اسی سے نکلتا ہے سارا کچھ. تو ایک تو وہ ٹائم دیں آپ کو, آپ کے گھر والے آپ کو ٹائم دیں, یہ ان کا فرض ہے. آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کو ٹائم دیں. 24 گھنٹے ان کو تقریریں سنانی, 24 گھنٹے لوگوں کو اپنی بیماریوں کے بارے میں لیکچر دینے. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان یو. کوئی آپ میں کسی کو آپ سے ٹکے کا لینا دینا نہیں ہے, نہ آپ کے بیوی بچوں کو. کون روز درد کی یہ کتھا سنے گا بھائی؟ اللہ سنتا ہے. اللہ سے بات کرو. کبھی اپنے بہن بھائی سے, دوست صاحب آپ سے, کبھی آدمی تنگ آ جاتا ہے اور آدمی بولتا ہے, وی سم ٹائم اسپٹ اٹ آؤٹ, کوئی حرج والی بات نہیں, بٹ ناٹ آل دی ٹائم. اپنے غاروں میں جاؤ, اپنے جنوں بھوتوں اپنی چڑیلوں سے ملو, اور اپنے حصے کا وزڈم اٹھا کے باہر آؤ, اور آ کے لوگوں میں بانٹو, اور ان کو دعائیں دو, اور ان سے دعائیں لو, اور محبت کے ساتھ چلو, اور خطائیں کرو, اور ان سے معافی مانگو, اور ایک نارمل زندگی گزارنے کی کوشش کرو. کیا کہتا ہے ڈپریشن, کیا کہتی ہے اینگزائٹی؟ میرے اندر اس وقت جو بھی فیلنگ چل رہی ہے, اس سے آپ لوگوں کو کیا لگے. اور اگر میں آپ کو نہیں بتاتا اور آپ مجھے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں, میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, میرے جیسا خوش قسمتی آدمی کوئی نہیں ہے. اب آپ میرا کیا کر لیں گے؟ میں ایک قلعہ بن گیا, میں ایک ایسا آہنی قلعہ بن گیا. وہ میں نے بتایا, میں نے کہا میں پیپر کی باڈی کے ساتھ انٹر ہوا تھا اس جہنم میں, اور جب مجھے اللہ نے اس سے باہر نکالا نا, تو میری باڈی ٹائٹینیم کی بنی ہوئی ہے. یہ کلیم نہیں ہے, یہ اٹ از اٹس اے فیکٹ ایکچولی. اور دیکھیے, علماء کا راستہ بہت اچھا ہے. یہاں پر کوئی تصوف اور علماء اکرام کی بحث نہیں, میں اللہ مجھے معاف کرے چھیڑنے بیٹھا ہوا. میرا سبجیکٹ بالکل اور ہے, اور یہ میرا معاملہ ہے بھی نہیں, یہ میرا دائرہ کار نہیں ہے. دیکھیں, جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں نا, اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں, دیٹس آل. یہ فرق ہے عالم میں اور صوفی میں, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. صوفی کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے, بس فرق یہ ہے کہ جو وہ سیکھ رہا ہے اس کو اپنے اوپر ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ آپ صرف اتنا سا کام کر لیں, اور آپ نے کرنا کیا؟ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو, نہ بولو تو مار کھائیں گے اس میں. بار بار توبہ کریں, دوبارہ ٹرائی کریں, اور آگے چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے رب زدنی علما کی ایک تسبیح کر لیا کریں, 2-3 کر لیا کریں, اور اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کو علم دے, اور مسنون دعائیں مانگا کریں, پڑھا کریں, اور لکھ لیں کہ کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ کی تلاش کوئی گھبرانے والا کام نہیں, اپنے آپ کی پہچان کوئی گھبرانے والا کام نہیں ہے. صبر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ علم دھیرے دھیرے آئے گا. آپ کی مرضی سے سارا نہیں آئے گا, آپ ایک لمحے میں سارا علم نہیں پی سکتے. اٹ ٹیکس ٹائم. از اے پروسیس. اس کو بائی پاس کرنے کی کوشش نہ کریں.
لوگوں سے بھی ملیں, بزرگان دین سے ملیں, علماء کرام سے ملیں, اساتذہ سے ملیں, صوفیہ کرام سے ملیں, پڑھیں, جو مرضی کریں, اٹس نن آف مائی بزنس. اپلائی کرنے کی کوشش کریں, لرن کرنے کی کوشش کریں, اور غلطیوں کی ہمیشہ گنجائش رکھیں. اور بڑے بڑے گھاؤ لگتے ہیں آدمی کو. اور ایک بات یاد رکھیں کہ میں آپ کو ایسنس بتا رہا ہوں, تسبیح اور قرآن پاک اور نماز, اور ایک مسلسل تمنا کہ کیا نہیں جا رہا, بنا نہیں جا رہا, لیکن اللہ کا دوست بننا ہے. یہ ایک تمنا, یہ سلگا کے رکھنی ہے, یہ موم بتی نہ بجھے, یہ ایک بیج کی طرح بو دینا ہے اور اس کو پانی دینا ہے روز. بھول گئے نا, دوسرے دن دے دو, پھر بھول گئے 20 دن بعد دو, پانی دو, بار بار دو, ریپینٹ کرو, توبہ کرو, توابین میں سے ہو جاؤ گے. بار بار پلٹ کے, یا اللہ نہیں ادھر ہی رہنا, یا اللہ میں گم ہو گیا تھا, یا اللہ سوری, لا الہ الا انت سبحانک ربنا ظلمنا انفسنا استغفر اللہ ربی من. کیا پرابلم کیا ہے؟ ہر وقت دروازہ کھلا ہوا ہے, موت تک کھلا ہوا ہے, چلتے رہو. اللہ تعالیٰ وہ دے گا جس کی آپ کو تمنا ہے. اللہ تعالیٰ شفا بھی دے گا, اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے گا, اللہ تعالیٰ عقل بھی دے گا. یو جسٹ نیڈ ٹو ہینگ ان دیئر. کھڑے رہو, بھاگو مت. گھبرا گئے ہو, ناراض ہو گئے ہو, اللہ سے گلہ کر لیا ہے, واپس آؤ. رکنا نہیں, فریز نہیں ہونا, نہیں گھسیٹو اپنے آپ کو واپس. گولی چھوڑی ہے, گولی کھا لی ہے, بار بار کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اگر حوصلہ ہے تو ہاتھ ڈالو, اگر حوصلہ نہیں ہے تو ہاتھ نہ ڈالو. آئی ڈونٹ کیئر, ساری زندگی کھا لو, مجھے کوئی پرابلم نہیں. میں تو کوئی ادھر نیا پاتھ بنانے نہیں بیٹھا ہوا, میں تو ایک انڈرسٹینڈنگ دینے بیٹھا ہوں کہ کچھ لوگ 5-5 6 کھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑیں نا, ڈاکٹر کے مشورے سے چھوڑو, اپنے علم کو بڑھاؤ. میری کتاب میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, میری ویڈیوز میں ڈیٹیل بیان کی ہے, انٹرنیٹ پہ اور بہت کچھ پڑھا ہوا ہے. یوٹیوب پہ جاؤ, ہاؤ ٹو لیو اینٹی انگزائٹی میڈیسن, وڈرال کیا ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم ہاف لائف کیا ہوتی ہے, چیزیں کیسے کام کرتی ہیں, انٹر ڈوز وڈرال کیا ہوتا ہے, تھریش ہولڈ کیا ہوتے ہیں. چیزوں کو اسٹڈی کرنا شروع کرو, سمٹمس کو اسٹڈی کرو, سمجھ آنے لگ جائے گی, ایک وزڈم سا آئے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ایسے نکلنا ہے. ہر طرح کی بلا میں سے نکل سکتے ہیں. دیکھیں جو طویل جنگیں ہوتی ہیں نا, وہ وزڈم بھی پھر اتنے بڑے بڑے دے کے جاتی ہیں, اور چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ہلکا پھلکا عقل مندی کرتی ہیں. تو اللہ کا نام لیں اور اٹھیں. یہ جنگ آپ کا انتظار کر رہی ہے, کتنی دیر تک اس کو پینڈنگ رکھیں.